بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، معزز حاضرین، ابھی نماز میں تیسرے پارے کی تلاوت اور اس کی قرأت مکمل کی جا رہی تھی. اسے سنتے ہوئے اس پارے میں بہت سے موضوعات اور بہت سے مضامین کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. سب سے پہلے نمبر پر رسولوں کے مقام و مرتبہ اور ان کا باہم ایک دوسرے سے افضل اور ایک کے درجے کا دوسرے کے درجے سے بڑا اور عظیم ہونا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت اور بڑائی کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی ہے جو مطلق طور سے قرآن کی سب سے عظیم اور سب سے افضل آیت ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے بعض اسماء حسنہ اور بعض صفات عالیہ کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اس بات کی وضاحت ہے کہ اسلام میں کسی پر زور و زبردستی نہیں کی جاتی، اور جس کا جی چاہے وہ اسلام میں داخل ہو. زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وضاحت کیا ہے کہ ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے. عزت دینا یا کسی انسان کو ذلت سے نوازنا یہ اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دو انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پھر ان کے بعض معجزات کا، اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعض معجزات کا، اور پھر دو بزرگوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے. ایک تو زکریا، یہ زکریا پیغمبر نہیں ہے کیونکہ جو پیغمبر تھے وہ بہت پہلے ہیں. وہ زکریا جو مریم کی کفالت کر رہے تھے، یہ ایک بزرگ آدمی ہیں جو بعد میں پائے جا رہے تھے. اور دوسرے مریم کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی یہ بھی ایک بزرگ عورت ہے جو تاریخ میں گزری ہے، وہ نبی نہیں ہے. اور ان کا بھی تذکرہ گویا کہ دو نبیوں ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا تذکرہ، اور دوسرے دو ولیوں اور بزرگوں، ایک زکریا اور دوسرے مریم، دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیع اور تجارت اور اسی کے ساتھ سود کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اور آگے کہا ہے کہ اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اسی بات کا اعادہ کیا ہے کہ موت اور زندگی دینا، پیدا کرنا اور وفات دینا یہ اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے بس میں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی بعض بدتمیزیوں اور ان کی بعض غیر اخلاقی اور غیر دینی حرکتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہا ہے کہ آپ سب لوگ اہل کتاب کو دعوت دو کہ آؤ ہم اور آپ کلمہ توحید پر متفق ہو جائیں
کہ سب مل کر کے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں. گویا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی توحید کو اپنانا جس طرح ہمارے دین میں پایا جاتا ہے اسی طرح یہودیت اور نصرانیت میں بھی پایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ جنت میں داخل ہونا یہودی بنے بغیر ممکن نہیں، اور عیسائیوں نے جب دعویٰ کیا کہ جنت میں داخل ہونا نصرانی بنے بغیر داخل نہیں، تو اللہ رب العالمین نے دونوں کے تصور اور دونوں کی عقیدے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو صرف لوگوں کی خواہشات اور یہ صرف لوگوں کی آرزویں ہیں، اس سے انسانوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس طرح کر کے یہ پارا مکمل ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی جائے تب بھی بات ادھوری رہ جائے گی اور کسی بھی طرح سے آپ کو سمجھانے میں میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا. مثال کے طور پر آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول اور یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دیا ہے، ایک پیغمبر کو دوسرے پر ہم نے برتری دیا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، کہا کہ میں بنو آدم کا، ان آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور اس بارے میں مجھ کو کوئی فخر اور غرور نہیں ہے. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء میں سب سے افضل نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بنو آدم کا سردار ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو سردار ہوتا ہے وہی سب سے افضل اور سب سے برتر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد انبیاء میں سب سے افضل وہ 5 نبی ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اس بات کی وضاحت خود اللہ رب العالمین نے اور اس کی تعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے. وہ 5 اولو العزم پیغمبر ابراہیم پہلے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد عیسیٰ، اس کے بعد موسیٰ، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اولو العزم پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دیگر پیغمبروں سے افضل قرار دیا ہے. اور انہی پیغمبروں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے گفتگو کیا ہے، جن سے اللہ رب العالمین نے بات بھی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو وہاں آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی. یہ جو درجات ہیں آسمان کے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں، یہ اسی درجے کے اعتبار سے انبیاء کے بھی درجات ہیں. سب سے اوپر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تھی، وہ 7ویں آسمان پر تھے. اور سب سے نیچے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تھی، وہ پہلے آسمان پر تھے. اور بیچ میں موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، ہارون اور لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ نبی کے درجات ہیں جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے. ان کی بدتمیز قوم یہود بنی اسرائیل نے ان سے کہا تھا کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک ہم آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیتے. ان لوگوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اللہ کو آنکھوں سے دکھا دو پھر ہم مانیں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب طور پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، کیونکہ اس دنیا میں کسی بھی انسانی آنکھ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکے. اس دنیا میں انسان کے لیے رب کا دیدار کرنا یہ ممکن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، جان لو کہ جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی تب تک تم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے. تو اس دنیا میں کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تجلی رب کا مشاہدہ کیا تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے.
اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب ان کو ہوش میں واپس کیا تو گفتگو کی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس لیے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اور اس کے بعد دوسرے احکام دیے تھے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کیا ہے، لیکن دیگر کچھ لوگ مانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بات کر سکتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کیا، اللہ نے بات نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، اللہ کے پاس کلام پایا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو گھما دیا۔ اللہ نے بات نہیں کیا بلکہ اللہ سے کچھ لوگوں نے بات کیا۔ یہ ایک عقیدہ اور ایک فکر ہے جو دنیا میں چلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم یہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اسے لازم آئے گا کہ اللہ کے پاس منہ ہے، اللہ کے پاس زبان ہے، اللہ کے پاس ہونٹ ہے، اور جس کے پاس منہ، زبان اور ہونٹ ہو وہ مخلوق ہوتی ہے، اس لیے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی مخلوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بات نہیں کر سکتا۔ معتزلہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کر سکتا، جتنی آیتیں ہیں سب کو انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی لیے عبداللہ بن طاہر جو خراسان کا امیر تھا، وہ بقرعید کے دن ذوالحجہ کو ممبر سے خطبہ دے رہا تھا، اور خطبہ دینے کے بعد ممبر پر انہوں نے کہا کہ یہ بشر مریسی اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل نہیں بنایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم نہیں بنایا، اور اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اترے ممبر سے اور اس کو وہیں ممبر عیدگاہ میں اس کو ذبح کر دیا چھری سے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن اللہ کی صفات کا انکار کر رہا تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے کے لیے اور اللہ کے کلام کا انکار کرنے کے لیے لوگوں نے اس آیت کو غلط طرح سے پڑھنے کی کوشش کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ کے بجائے وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ کے بجائے وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے گفتگو کیا۔ ہمارے یہاں یہ جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کا طبقہ پایا جاتا ہے، جس میں دنیا کے تمام احناف اور دنیا کے تمام شافعی سب شریک ہیں، اس میں سب کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا تو ہے لیکن اس میں آواز نہیں ہوتی، بولتا تو ہے لیکن اس میں گفتگو نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ ایسا معنی ہے جو معنی انسانی استعمال میں، انسانی لغت میں اور عربی زبان میں موجود ہی نہیں ہے سرے سے، کیونکہ گفتگو اللہ کے خالق ہونے کے شایان شان ہے۔ ہم انسانوں کی گفتگو، ہم انسانوں کی اپنی گفتگو کے شایان شان ہے۔ جانور کی گفتگو، جانور بولتا ہے، جانوروں کی گفتگو اس کی اپنے شایان شان ہے۔ جمادات اور نباتات، پیڑ اور پودوں کی گفتگو وہ ان کے اپنے شایان شان ہے مخلوق کے اعتبار سے، یعنی وہ مخلوق ہے، مخلوق جیسی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، انسان جیسی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ خالق ہے، رب العالمین ہے، وہ خالق جیسی گفتگو کرے گا، اس کی گفتگو ہم انسانوں کی گفتگو کی طرح نہیں ہو سکتی۔ خود دنیا میں آپ دیکھیے، بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی اذا امر علی، مکہ میں ایک پتھر کو میں ابھی بھی پہچانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ سلام کرتا تھا۔ پتھر کے پاس زبان ہوتی ہے، پتھر کے پاس منہ ہوتا ہے، پتھر کے پاس حلق ہوتی ہے، مگر وہ بولتا تھا، نبی کو سلام کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، جب ممبر بنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ممبر بنانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چبوترے پر کھڑے ہو کر کھجور کے ایک تنا سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے، تو جب ممبر پر چلے تو تنا چھوڑ دیا، وہ تنا رونے لگا۔ حدیث کا لفظ ہے کہ جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی سسکتی ہے اس طرح سے کھجور کا وہ تنا سسکنے لگا۔ لوگوں نے سنا، پوری مسجد سن رہی ہے، اور یہ متواتر طور سے، قطعی طور سے احادیث کے ذخیرے میں متعدد صحابہ کرام سے ثابت ہے، سب نے سنا کہ تنا رو رہا ہے۔ تنے کے پاس آنکھ ہوتی ہے کہ آنسو گریں گے، اس کے پاس منہ ہوتی ہے کہ سسکنے کی آواز آئے گی، لیکن وہ رو رہا تھا کیونکہ میرا رب قادر ہے اس کو رلانے پر۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ہونٹ پر مہر لگا دے گا
تو انگلیاں بولیں گی، ہاتھ بولے گا، آپ کا کندھا بولے گا، آپ کا پیر بولے گا، آپ کی ران بولے گی، آپ کا پیٹ بولے گا، آپ کا سینہ بولے گا، آپ کی آنکھ بولے گی، آپ کا سر بولے گا۔ کیسے بولے گا بھائی؟ اس کا مطلب بولنا اور ہے اور سمجھنا اور ہے۔ تو مخلوق کا بولنا ایک دوسرے مخلوق سے الگ ہے، تو رب کا بولنا تو الگ رہے گا ہی۔ اس لیے رب کے بولنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ رب ہماری طرح بولتا ہے، رب کے کلام سے یہ لازم نہیں آتا کہ رب کا کلام ہمارے کلام کی طرح سے، کیونکہ ہم مخلوق کا کلام جب آپس میں ایک دوسرے کے جیسا نہیں ہے تو رب کا کلام مخلوق جیسا کیسے ہوگا؟ وہ تو رب ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، پھر اس کا کلام مخلوق کے کلام جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء سے گفتگو کی، وہ گفتگو اللہ کی خلاقیت، اس کی ربوبیت، اس کی عظمت اور اس کی قدرت کے شایان شان اور اس کے مطابق ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ منہ، ہونٹ، زبان، گلا، حلق، یہ سب ہم کو معلوم نہیں، یہ تو ہمارے پاس ہے بولنے کے لیے، لیکن رب کیسے بولے گا وہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی گفتگو سے انسانوں کو شبہ کرنا کہ جیسے ہم بولتے ہیں ویسے رب العالمین بھی بولتا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی ضلالت کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کی گفتگو ہماری گفتگو جیسی ہے، وہ پہلے نمبر پر شرک کرتا ہے۔ شرک یہ کرتا ہے کہ خالق اور مخلوق کو برابر سمجھتا ہے۔ ہم بھی بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بولتا ہے، تو جب دونوں بولتے ہیں تو ہم مخلوق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی مخلوق ہوگا۔ گویا کہ پہلے اس نے خالق کو مخلوق کی طرح اور اس کے برابر سمجھا، تبھی تو کہا کہ ہم بولتے ہیں تو ہم مخلوق ہیں، وہ بھی بولتا ہے تو اس کا مطلب وہ بھی مخلوق ہوگا، حالانکہ وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کے بولنے سے اور مخلوق کے حادث اور فانی ہونے سے خالق کا فانی ہونا لازم نہیں آتا۔ تو جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں وہ پہلے نمبر پر شرک کرتے ہیں۔ کہ کیا شرک؟ کہ مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیتے ہیں، اللہ کی گفتگو انسانوں کی گفتگو کے ہم مثل قرار دیتے ہیں، تو یہ شرک ہوا کہ مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیا جائے یا خالق کو مخلوق کے جیسا سمجھا جائے، تو یہ شرک ہوا۔ پھر اس سے بچنے کے لیے ایک دوسرا غلط طریقہ اپناتے ہیں۔ ایک غلطی سے نکلنے کے لیے دوسری پہلی غلطی پیدا کیا، اپنے دماغ سے ایجاد کیا ایک غلطی کہ خالق ہمارے جیسا کلام کرتا ہے، پھر اس سے نکلنے کے لیے دوسرا طریقہ اپنایا کہ چلو اللہ کا کلام ایسے نہیں ہو سکتا جیسے ہم بولتے ہیں دوسرا سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے لیکن وہ کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کا مطلب ہوتا ہے، یہ سب پورا شاعرہ ماتوریت جتنے سب کہتے ہیں کلام نفسی کا مطلب ہے کہ دل میں بولتا ہے، جی میں گفتگو کرتا ہے۔ نہ اللہ کا کلام جبریل نے سنا اور نہ اللہ کا کلام فرشتوں نے سنا، نہ اللہ کا کلام موسیٰ نے سنا، نہ اللہ کا کلام کسی نے بھی نہیں سنا۔ وہ کون سا کلام ہے بھائی؟ تو اب ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے دوسری غلطی کا ارتکاب کیا، اور ظاہر ہے کہ دونوں غلط ہے۔ سیدھی بات ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے بات کیا، بالکل اللہ سچا ہے اور اللہ نے بات کیا۔ بات کا جو معنی، کلام کا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں وہی معنی اللہ تعالیٰ نے مراد لیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی گفتگو کرے جو انسان نہ سمجھتا ہو، جو لغت میں موجود نہ ہو، تو قرآن تو پہلے کی کتاب بن جائے گی نا۔ یہ قرآن تو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوا، اور آپ کہتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کو نازل کرنے کا فائدہ، اس سے نصیحت حاصل کیسے کی جائے گی؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آپ کہتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں ہمارے درمیان اور بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، بہت مشکل ہے قرآن سمجھنا، ہم انسانوں کے بس کی، وہ تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے جو قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن بڑے بڑے علماء کے لیے نازل ہوا ہے اور ان بڑے بڑے علماء کا دروازہ 4 صدی ہجری سے بند ہو گیا ہے، 4 صدی ہجری کے بعد بڑے علماء پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، کیونکہ اجتہاد کا دروازہ 4 صدی ہجری کے بعد تالا چڑھ گیا، اس پر کوئی نہیں آ سکتا۔ اب وہ بڑے بڑے علماء جو 4 صدی میں تھے، اس کے بعد قرآن ہدایت دنیا کے لیے کیسے بنے گا؟
اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو یاد کرنے کا، قرآن کو محفوظ کرنے کا اور قرآن کی تلاوت کرنے کا جو حکم دے رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ملے گا دنیا انسانیت کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مجموعہ بھیجا ہے دنیا کے پاس جسے دنیا والے سمجھ نہیں سکتے؟ بس تعویذ بنا کے ہاتھ میں پہن لیا، گلے میں لٹکا لیا، کمر میں باندھ لیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے؟ نہیں میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزے دیے تھے ان میں سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو معجزہ دیا جس کے بقدر اس کے اوپر اس کے امتی ایمان لائے۔ مجھے اللہ رب العالمین نے جو معجزہ دیا ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والی اللہ کی کتاب ہے، اس لیے مجھ پر ایمان لانے والے تمام نبیوں سے زیادہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ تو قرآن اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اسے دیکھ کر دنیا ایمان لاتی ہے۔ اور لطیفہ یہ بھی ہے، دلچسپ لطیفہ ہے، یہی قرآن جب ٹرانسلیٹ ہو کر تفسیر کر کے ترجمہ کر کے انگریزی میں، ہندی میں، فرینچ میں اور دوسری زبانوں میں منتقل ہوتا ہے اور غیر مسلم اسے پڑھتا ہے تو ایمان لاتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ اور ہمارا مسلمان، ہمارا عالم، ہمارا فارغ التحصیل مولوی کہتا کہ نہیں قرآن سمجھنا بہت مشکل کام ہے بھائی، ہم قرآن نہیں سمجھتے، اس لیے تم قرآن سمجھنے کے پیچھے مت پڑو۔ قرآن سمجھنا مولویوں کا، مولوی کون مولوی؟ بڑے بڑے مولوی، یہ جو مدرسوں سے فارغ ہو کے آتے ہیں، یہ جو مدرسوں میں بخاری اور مسلم پڑھاتے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں سمجھنا۔ کتنی ٹیڑھی بات ہے میرے دوستوں، عقل کا دیوالیہ ہے یہ۔ بہرحال بات میری دوسری طرف جا رہی ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حقیقت میں بعض انبیاء سے گفتگو کیا۔ یہ گفتگو اللہ کی خلاقیت، اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت کے شایان شان ہے۔ اس کی گفتگو ہماری گفتگو کی طرح سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ خالق مخلوق کی طرح ہو جائے یا مخلوق خالق کی طرح ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود مخلوقات میں یہ فرق پایا جاتا ہے، خود مخلوقات کی گفتگو میں یہ فرق موجود ہے۔ انسان کی انسان سے گفتگو، جانور کی گفتگو، پیڑ پودوں کی گفتگو، یہ سب موجود ہے۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں غمزدہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، بہت ستایا تھا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ بات بسند صحیح ثابت ہے ابو اعلیٰ وغیرہ میں، کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا کہ بہت غمزدہ دکھائی دے رہے ہو، کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ کہا ہاں۔ کہا وہ دور جو پہاڑ، وہ جو درخت دکھائی دے رہا ہے، دور میں جو درخت دکھائی دے رہا ہے آپ اس کو بلاؤ۔ آپ نے اس کو آواز دیا، وہ چل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ درخت نے سنا اور آیا، اور پھر اس کے بعد جبریل نے کہا کہ اس سے کہو کہ وہاں واپس چلا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، اور وہ درخت پھر جیسے آیا تھا ویسے ہی اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اور کوئی نشانی چاہیے؟ کہا نہیں بس کافی ہے۔ کہا نہیں بس کافی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے بخاری اور مسلم کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گیا، آپ قضاء حاجت کے لیے گئے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دور تک کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، آڑ لینے کی جگہ نہیں ہے، تو لوٹا پانی دے کر کے میں پیچھے ہٹایا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجاب نہ محسوس کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو ایک درخت وہاں تھا، اس کو کہا کہ تم ادھر آؤ۔ دوسرا درخت ادھر تھا، اس کو کہا تم ادھر آؤ۔ دونوں اکٹھا ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التئم علیہ، تم دونوں مل جاؤ، تم دونوں جڑ جاؤ میرے لیے۔ پھر آپ نے ان دونوں درختوں کی آڑ میں قضاء حاجت کیا، اس کے بعد فارغ ہو کر کے آئے اور ان دونوں درختوں کو اسی جگہ پر رہنے دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ وہ درخت دونوں اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے، واپس آئے تو جابر بن عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول وہ آواز کیسی سنائی دے رہی تھی؟ کہا تم نے آواز سنی ہے؟
کہا ہاں، تو کہا کہ جاؤ اس درخت سے ایک لکڑی توڑ کے لاؤ اور اس درخت سے ایک لکڑی توڑ کر کے لاؤ اور لاؤ اس کو اس فلاں قبر پر نصب کر دو، کیونکہ اس کو عذاب کیا جا رہا ہے اور میں نے اللہ سے دعا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا اس وقت تک کے لیے قبول کیا ہے جب تک یہ دونوں ٹہنیاں ہری رہیں گی۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ درخت سن رہا ہے نبی کی بات کو، جواب دے رہا ہے نبی کا، آ رہا ہے اور آتا ہی نہیں صرف جھک جاتا ہے، ایک دوسرے سے مل جاتا ہے تاکہ اس کی آڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر سکیں۔ تو یہ مخلوقات کی گفتگو کی بات کر رہا تھا میں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی ذکر کیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ ایک بات اور عرض کر دوں میں آپ سے، میں ابھی عشاء کی جماعت میں تیسری صف میں پڑھ رہا تھا، تیسری صف میں پڑھ رہا تھا، میرے آگے ظاہرے کی صفیں تھی ایک دو، تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگ پڑھ رہے ہیں رکوع میں ان کی شرمگاہیں کھلی ہوئی ہیں، کیونکہ شرٹ تنگ ہے اوپر اٹھ گیا، پینٹ تنگ ہے وہ نیچے چلا گیا۔ دنیا میں کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ اگر کسی کی حالت نماز میں شرمگاہ کھل جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کسی کا مذہب نہیں ہے۔ اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے میں نے یہاں دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ میری مجبوری ہے، میں دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا، یہ کہنا میری مجبوری ہے، جب تک سانس ہے تب تک میں کہوں گا، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، مگر سن لو کہ نماز نہیں ہوتی ایسے انسان کی جس کی شرمگاہ کھل جائے، جس کی نماز کے درمیان نماز سے پہلے شرمگاہ کھلی ہوئی ہو اور اسی حال میں وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شیء، تم میں سے ہرگز کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا کندھا کھلا ہوا ہو۔ اگر کندھا کھلا ہوا ہے اور نماز پڑھی ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ ننگے بے سطر ڈھکے کہ کوئی سے کوئی نماز پڑھ سکتا؟ سنیے، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا یطوف بالبیت عریان، کوئی ننگا آدمی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، یہ ننگا ہی ہوا جس کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الطواف بالبیت صلاۃ الا انه ابیح فیہ الکلام، کہا کہ طواف یہ نماز ہے مگر فرق یہ ہے کہ نماز میں گفتگو جائز نہیں ہے اور حالت طواف میں گفتگو کرنا جائز ہے۔ تو طواف یہ صلاۃ ہے اور طواف نگوریاں ہو کر کے شرمگاہ اور سطر کھول کر کے کرنا جائز نہیں ہے، تو نماز بھی بغیر سطر ڈھکے ہوئے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی پڑھتا ہے، زندگی بھر پڑھتا ہے، 20 سال سے پڑھتا ہے، 30 سال سے پڑھتا ہے، 40 سال سے پڑھ رہا ہے، تو کیا فرق پڑے گا؟ 40 سال پڑھنے سے نماز صحیح ہو جائے گی؟ 20 سال سے پڑھا تو کیا صحیح ہو جائے گی نماز؟ پوری دنیا کے انسان مل کر کہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، مگر وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک میرے رب کی سند نہیں مل جاتی کہ ہاں اس نے ٹھیک کیا ہے، میرے رب کا فرمان سنا آپ نے کہ ایسے انسان کی نماز نہیں ہوتی، تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ چلاتے رہو، میں چلاتا رہوں، زندگی بھر نماز پڑھتے رہو، مگر نام اعمال جب پیش ہوگا تو اس میں 00 لکھا ہوا نظر آئے گا، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اسی لیے فرض ہے آپ پر کہ آپ نماز سیکھو، دین سیکھو، توحید سیکھو، ایمان سیکھو۔ نماز کیسے صحیح ہوگی، کیسے صحیح نہیں ہوگی، نماز کیسے باطل ہوگی، کیسے باطل نہیں ہوگی، جانو اس کو، یہ فرض ہے آپ پر۔ آپ دنیا میں کوئی کام کرتے ہو تو معلوم کرتے ہو، پہلے پتہ لگاتے ہو، پوچھ اور نیچ ساری چیزوں کے بارے میں آپ تحقیق کرتے ہو، سرچ کرتے ہو۔ نماز کے بارے میں کیوں نہیں بھائی؟ دین کے بارے میں کیوں نہیں پتہ لگاتے آپ؟ تو میں کہنے جا رہا تھا کہ یہ بات میں نے دیکھی، اور بھی بہت سی چیزیں میں نے نوٹ کیا ہے جو مجھے کھٹکتی ہیں اور میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اور کہوں گا ضرور انشاءاللہ موقع نکال کر کے۔ البتہ ایک بات سمجھ میں مجھے نہیں آتی کہ جو استاد اپنے شاگرد کو درس دیتا ہے، میں بنیادی طور پر ایک مدرس ہوں، 20 سال سے تقریباً صرف پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا یہی زندگی بھر کا مشغلہ ہے۔ بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، اور اسی طرح حدیث کی، اصول حدیث کی دوسری کتابیں ہوں، یہی پڑھنا اور پڑھانا میرا مشغلہ ہے۔ طلبہ کو کیا پڑھانا ہے، کیا نہیں پڑھانا ہے، یہ میرے اپنی ذمہ داری کی بات ہے۔ اب اگر طلبہ مجھ سے کہیں کہ حضرت آپ یہ نہیں یہ پڑھائیے، آپ یہ درس نہیں یہ درس دیجیے، تو مجھے دو باتیں سمجھ میں، یا تو استاد اچھا نہیں ہے اور یا پھر شاگرد اچھے نہیں ہیں۔ لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں استاد ہی اچھا نہیں ہے، شاگرد ٹھیک ہیں جو استاد کو رہنمائی دے رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں یہ بتائیے۔ ارے بھائی آپ مریض ہو، مریض کا علاج ڈاکٹر اپنی مرضی سے بتائے گا کہ آپ کی مرضی سے بتائے گا؟ آپ کیا سننا چاہتے ہو وہ میں بتاؤں گا یا آپ کو
کس بات کی ضرورت ہے وہ میں بتاؤں گا. مجھے حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں کس دماغ سے لوگ سوچتے ہیں اور کس دماغ سے لوگ بات کرتے ہیں. بھائی آپ کو جو ضرورت ہے، آپ کو جو پریشانی ہے اس کا علاج ہونا چاہیے نا. یا آپ جو اچھا لگتا ہے آپ کو، آپ جو پسند کرتے ہیں وہ آپ کو سنانا چاہیے. کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ میں تو ایک پروگرام لے کر کے آیا تھا، ایک حوصلہ لے کر کے آیا تھا کہ جس مسجد میں رہوں گا اس مسجد کو سنت کے مطابق، سنت کے لوازم کے مطابق ڈھالے بغیر میں چین نہیں لیتا. یہ مسجد اہل حدیثوں کی مسجد ہے، سنت کی اتباع کے دعوے داروں کی مسجد ہے، اور اس میں سنت کی مخالفت ہو گوارا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں میرے دوستوں، سنت کی غیرت اور سنت کی محبت دل میں پیدا کیجیے. اور دنیا میں کون ہے جو سنتوں پر عمل کرے گا؟ کون ہے؟ ارے انہوں نے تقلید کے دامن میں آ کر کسی نے ابو حنیفہ کو پکڑ لیا، کسی نے مالک کو پکڑ لیا، کسی نے شافعی کو پکڑ لیا، کسی نے حنبل کو پکڑ لیا، کسی نے جعفر صادق کو پکڑ لیا، کسی نے داؤد ظاہری کو پکڑ لیا، کسی نے سوہری کو پکڑ لیا، کسی نے عبادیہ کو پکڑ لیا. کون بچا؟ کون آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے؟ کون قربانی دے گا میرے نبی کی سنتوں کی حیا کے لیے؟ کون اپنے مال و جان کا نذرانہ پیش کرے گا نبی کی سنتوں کو زندگی بخشنے کے لیے؟ کون ہے ہمارے علاوہ دنیا میں؟ اور ہم اگر غفلت کا شکار ہو گئے تو، اگر ہم غفلت میں پڑ گئے، اگر ہم نے سنتوں سے منہ موڑ لیا تو ذرا سوچنا میرے دوستو ایک بار. یہ بات جذبات کی نہیں، یہ بات سچائی کی، یہ بات صداقت کی، یہ بات انسان کے ایمان اور اس کے ضمیر کی بات ہے. آپ اس کو سوچئے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم. اگر آپ حضرات میں سے کوئی صاحب کوئی استفسار کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی جی جی. اب اس بات کرنے کی کیفیت تو معلوم نہیں ہے، بس تجلی دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے بے ہوش ہو گئے. پھر وہ نور ہے، اس نور کی آواز آ رہی ہے جسے موسیٰ علیہ السلام نے سنا. پہلی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو تجلی ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا تھا. یہی پہلی گفتگو ہے موسیٰ علیہ السلام کی. اور اسی موقع سے اللہ تعالیٰ نے توریت لکھی ہوئی تختی وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. اسی موقع سے وہی پہلی وہی ہے، وہ پہلی وہی ہے. اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کیا ہے. تجلی اسی وقت پڑی تھی، وہی تجلی ہے. ہاں وہی ایک ہی مرتبہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا. ظاہر ہے کہ وہ اللہ اور موسیٰ کی گفتگو نہیں ہے، وہ فرشتے کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام سے ہے. وہ جب طور پہ آئے، طور پہ اللہ جل وغیرہ ہوا تو بے ہوش ہو گئے موسیٰ. اسی موقع سے اللہ اور موسیٰ کی گفتگو ہوئی ہے، جو موسیٰ کو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے وحی کیا ہے، ورنہ انبیاء کے فرشتوں کے ذریعے تو آتی رہی ہے. جی ہاں جی جی ابھی جو نفع آتا ہے 4 حصوں میں جو تقسیم کرتے ہیں اس میں شرط کیا ہوتی ہے؟ اگر اس میں نقصان ہو گیا تو ہاں مطلب یہ ایک مضاربہ کی ایک شکل ہے جس کو عربی زبان میں شریعت میں مضاربہ یا مقارضہ کہا جاتا ہے. اس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں پیسہ دوسرے کا، محنت دوسرے کی. اس میں شرط یہ ہے کہ اگر نفع ہوتا ہے تو نفع میں دونوں یعنی مال کا مالک اور کام کرنے والا دونوں شریک ہوں گے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان صرف رب المال یعنی مالک کا ہوگا اور وہ مزدور کا اس میں کوئی پیسہ نہیں لگے گا، صرف محنت اس کی برباد ہوگی. اور اگر ایسا ہے تو یہ طریقہ درست ہے اور ایسا کرنا جائز ہے. وہ زکریا نبی نہیں ہے، میں نے بتایا کہ یہ جو زکریا مریم کے ساتھ ہیں وہ پیغمبر نہیں، وہ ان سے کئی ہزار سال پہلے ہیں علیہ السلام جو ہیں. نہیں وہ زکریا نبی ہیں
جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، لیکن اسی نام پر ان کو زکریا بعد میں رکھا بعض لوگوں نے نبی کے نام پر. جیسے اس زمانے میں لوگ محمد رکھتے ہیں، ابراہیم رکھتے ہیں، ویسے اس زمانے میں وہ زکریا نبی کے نام پر نام تھا. الگ الگ ہے، کئی سالوں کا فاصلہ، کئی صدیوں کا فاصلہ ہے. اور یحییٰ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی نبی ہیں. وہی کس کے والد؟ نہیں، یحییٰ علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ نبی نہیں ہیں. نہیں، اب زکریا دو ہو گئے. جب نبی زکریا کا نام لیا جائے گا تو علیہ الصلوۃ والسلام کہا جائے گا، لیکن جب غیر نبی زکریا کا نام لیا جائے گا تو نہیں کہا جائے گا. رحمت اللہ علیہ کافی ہوگا انشاءاللہ. جی، مریم علیہ السلام وہ ایک رائج ہے، چلتا ہے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہا جاتا ہے وہ اردو زبان کا رواج ہے، شریعت میں نہیں ہے. بس وہ ایک ولیہ ہے، اللہ کی بزرگ بندی ہیں، نبی نہیں ہے. اس نبی عورتوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوا ہے. نبیوں عورتوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. عمر صلی اللہ علیہ رسول اللہ رجال نوحی الیہم انہ لا الہ، مرد بنایا اللہ تعالیٰ نے، نبی جو بھی بنایا.